الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورۃ الحجرات، اس کے 2 رکوع 18 آیات ہیں۔ سورۃ الحجرات جو ہے یہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت میں زبان کا علاج، افراد کے ایمان اور معاشرے کے اخلاق پر گفتگو کی گئی ہے۔ سورۃ الحجرات، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے آداب کو ذکر کیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ الحمدللہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ ہم غور و فکر نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی چند آیات ہیں جن کی ابتدا جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے کی ہے۔ جس جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئیں گے وہاں پر اللہ رب العالمین ایک خاص قسم کا حکم نازل فرماتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، جس جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئیں گے اس سے آگے اللہ رب العالمین ایک خاص حکم کو نازل فرماتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین خاص حکم کیا نازل فرما رہے ہیں؟ لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، نہ تم آگے نکل جاؤ، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ آیت کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا پہ اور اختتام ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ اب اللہ کی سمیع علیم صفت کیا ہے؟ اگر سورۃ بقرہ کی ہم تلاوت کریں تو جہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے وہاں فرمایا ہے کہ انسان کو میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ انسان قتل و غارت کرے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، نافرمانی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ کیا ہم تھوڑے ہیں جو تیری تسبیح، تیری پاکی، تیری بڑائی کو بیان کرتے ہیں؟ اگر تیرا مقصد صرف اپنی تسبیح حمد و ثنا کا ہے تو اللہ ہم فرشتے کافی ہیں۔ اگر تو حکم دے تو قیامت تک ہم رکوع میں رہیں، اگر تو حکم دے ہم ساری عمر قیام میں گزار دیں، اللہ اگر تو حکم دے تو ساری عمر جو ہے وہ سجدے میں گزار دے۔ پھر انسان کی پیدائش کیوں؟
اللہ فرماتے ہیں انسان میں ہر خواہش کو پیدا کیا، انسان کے اندر ہر قسم کی خواہش کو پیدا کیا۔ انسان نے کرنا کیا ہے؟ اپنی ہر خواہش کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ ایسا بات کر رہا تھا انسان کے خلیفہ ہونے کی، جانشین خلیفہ اسی کو مقرر کیا جاتا ہے جس میں اپنی جھلک نظر آئے۔ سمیع علیم صفت جو ہے وہ انسان میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن انسان اور اللہ کی اسماء و صفات میں فرق ہے۔ سمیع سننے والا، یقیناً ہم بھی سننے والے ہیں۔ ہمارے اور اللہ کی صفت میں کیا فرق ہے؟ اللہ کو کسی چیز کے بغیر زمین کی تہ میں اگر کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو اس کی سناہٹ بھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارا ذہن تندرست ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہمیں کان کی ضرورت ہے۔ اگر ذہن ٹھیک ہے، کان موجود ہے، کان کے اندر جو پردہ ہے وہ بھی صحیح سلامت ہونا چاہیے، پھر آواز کا ہمارے کان تک پہنچنا ضروری ہے۔ قریب بیٹھے ہیں، اسپیکر کی وجہ سے آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا دور جائیں آپ کو آواز نہیں پہنچے گی۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ زمین کی تہوں میں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، وہ بھی اللہ کے پاس سننے کی استطاعت ہے۔ اسی طرح علم ہے۔ اور لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنا۔ دین کیا ہے؟ خط استوا، سیدھی لائن، نہ اس سے اوپر نہ نیچے۔ اگر آگے بڑھیں گے پھر بھی گناہ، اگر کم کریں گے پھر بھی گناہ۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر چند اعمال مجھے بتا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بتلائے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو ایک ماننا، اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، وآت الزکات زکات دینا، وصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا، وحج بیت اللہ بیت اللہ کا حج کرنا۔ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ مسجد سے نکلے، مسجد نبوی سے، رسول اللہ دیکھ رہی ہیں، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کی ٹکر لگی، نیچے گر گیا۔ جب یہ مسجد سے نکلے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ گر گیا، گردن کا منکنا ٹوٹ گیا، انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، صحابہ اکرام بھاگے، پکڑا، اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی میت کو اٹھانے کے لیے آسمانوں سے اللہ کے فرشتے نازل ہونا شروع ہو گئے۔ ابھی اندازہ کیجئے، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکات دی، نہ بیت اللہ کا حج کیا، صرف کیا بات کی؟ اللہ کے پیغمبر جو آپ نے بتلا دیا اسی پر عمل کروں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت نکلو۔ دیکھیں اگر ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا تو نعوذ باللہ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین کا زیادہ پتہ ہے، جبکہ دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے محبوب پیغمبر پر نازل ہوا، جو آپ نے بتلا دیا اس پر عمل کر لیں، جو نہیں بتلایا اس کو چھوڑ دیجیے۔ آسان سی صاف بات ہے۔ اپنے آپ سے ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ کام کر لیں بھی، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ کیوں بھائی؟ رسول اللہ نے حکم دیا ہے، اگر دیا تو کر لو، اگر نہیں کیا تو چھوڑ دو۔ کتنے عمل ایسے ہیں جو صرف ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکل جاتے ہیں، کس لیے؟ جی ہماری برادری میں بات نہیں رہتی، دوست کہتے ہیں، والدین کیا کہیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا عالم ذکر فرمایا کہ جو ماں اس دنیا میں اپنے بیٹے پر جان چھڑکتی ہے، قیامت والے دن وہ بھی کہے گی میں نہیں تمہیں جانتا۔ اگر ماں کے ساتھ نافرمانی کی ہے، ماں کہے گی میری نیکی دے دو مجھے۔ رب نفسی، آج صرف اپنے نفس کی فکر ہے۔ مت سمجھیے کہ کوئی ہمیں قیامت والے دن ہمارا ساتھی بن جائے گا۔ ساتھی وہی بنے گا جو ہم نے دنیا میں عمل کیے ہوں گے۔ قرآن کی تلاوت ہے، رمضان ہے، تسبیحات ہیں۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہے، آپ فلاں آیت اتنی مرتبہ پڑھ لیجیے، فلاں ورد اتنی مرتبہ کر لیجیے۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف میں یہ بات بتلائی ہے؟ اگر تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل ثابت ہے تو کر لیجئے، اگر نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تنگی آتی ہے، مشکل آتی ہے، حاجت کے نفل پڑھو، اللہ کے سامنے دعا کرو، اللہ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ گھر میں بے برکتی ہے، مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ پڑھو، محبوب پیغمبر نے حکم دیا ہے، گھر سے جو ہے فاقے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم ان اعمال کو چھوڑ کر آگے نکل چکے ہیں۔ اگر تکلیف ہے، بیماری ہے، سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کے، رات بھی میں نے یہ چیز عرض کی تھی کہ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ کے دم کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بیمار ہو جاؤ قرآن کی تلاوت کرو۔ ہم بیماری ہوتی ہے تو اور اعمال کی طرف چل پڑتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں نکلنا۔ واتقوا اللہ، اور ساتھ یہ لفظ فرمائے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو آج کی آیت کا سبق صرف اتنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی۔ جب آپ آگے نکلیں گے تب بھی مخالفت ہے، جب آپ پیچھے رہیں گے تب بھی مخالفت ہے۔ خط اصطفیٰ، سیدھے خط پر چلتے رہے، جو رسول اللہ نے بتا دیا اس پر عمل کرتے رہیں، جو نہیں بتایا اس کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ یہ زندگی اور آخرت دونوں ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔